اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو سجاد رائے آفیشیل۔ دوستو، آج آپ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا پارٹ نمبر 1 شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ ایک روز 7 یہودیوں نے آ کر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مباحثہ کیا، یعنی یہودیوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہماری تورات بہتر ہے تمہارے قرآن مجید سے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمارا قرآن مجید بہتر ہے تمہاری تورات سے۔ اس کے جواب میں یہودیوں نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تورات میں مذکور ہے اور آپ کی کتاب قرآن مجید میں نہیں ہے، حالانکہ وہ بہترین قصوں میں سے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو سنا تو بہت ہی زیادہ رنجیدہ اور غمگین ہوئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، مناظرے کا حال بیان کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر بہت زیادہ متفکر ہوئے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے بحکم رب العالمین اور پورا قصہ یوسف علیہ السلام کا بیان فرمایا۔ اور قصے کا شروع یہ تھا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام بعد مدت کے شہر کنعان میں تشریف لائے اور پھر یہی مقیم ہوئے، بی بی راحیل یعنی والدہ محترمہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت بنیامین علیہ السلام کی پیدائش کے بعد انتقال فرمایا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر صرف 5 برس کی تھی اور اپنے 11 بھائیوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو سب سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ بنیامین اس وقت شیر خوار بچے تھے، ان کی خالہ لیا نے ان کی پرورش کی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک بہن تھی۔ ایک دن انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر جا کر سب بیٹوں کو دیکھا، لیکن ان کو کسی پر پیار نہ آیا مگر حضرت یوسف علیہ السلام پر فریختہ ہو گئی۔ یہ دیکھ کر یعقوب علیہ السلام کی بہن نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ کثیر التعداد ہیں اور آپ کی صرف ایک ہی بیوی ہے، سب بیٹوں کی خدمت ایک بیوی سے نہیں ہو سکتی، لہٰذا آپ اگر چاہیں تو یوسف علیہ السلام کو مجھے دے دیں، ہم اس کی پوری خدمت اور پرورش کر لیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر لے گئیں اور ان کی پرورش بہت ہی ناز و نعمت سے کرنے لگی۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے ہر گھڑی دل تڑپتا رہتا تھا، اور وہ فرط محبت میں اپنی بہن کے گھر جا کر انہیں دیکھ آتے، اور اسی طرح روز بروز حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت یوسف علیہ السلام سے زیادہ بڑھنے لگی۔ تب بہن سے کہا کہ میں بغیر یوسف علیہ السلام کے ایک ساتھ بھی نہیں رہ سکتا ہوں، یوسف علیہ السلام کو میرے پاس بھیج دو۔ اس بات کو سن کر ان کی ہمشیرہ نے کہا کہ میں بھی بغیر یوسف کے نہیں رہ سکتی۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو کہ یوسف علیہ السلام 1 ہفتہ تمہارے پاس رہے اور 1 ہفتہ میرے پاس رہے۔ انہوں نے کہا اچھا، پہلا ہفتہ میرے پاس ہی رہے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے منظور کر لیا، اور ایک روایت میں ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ کا ایک کمر بند تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بڑی بہن کو وہ کمر بند اپنے دادا کی میراث سے ان کے حصے میں پہنچا تھا، اور اسی کمر بند سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بروقت قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھے تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پھوپھی کے گھر میں 7 دن رہے، اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو طلب کیا۔ تب ان کی بہن نے ہیلہ سازی کی تاکہ یوسف علیہ السلام کو ان کے گھر نہ لے جا سکے۔ وہی کمر بند یوسف علیہ السلام کی کمر میں چھپا کر کپڑے تلے باندھ دیا تاکہ یوسف علیہ السلام کو کسی بہانے سے چور بنا کر پھر اپنے گھر میں لے آؤں۔ اور اس وقت کی شریعت میں یہ قانون تھا کہ جو کسی کی چیز چراتا وہ پکڑا جاتا تھا تو وہ شخص صاحب مال کا غلام ہو جاتا۔ بس بعد 7 دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منگوایا۔ پھر ان کی بہن نے ہیلا کر کے یعقوب علیہ السلام سے آ کر کہا میرے باپ کا کمر بند گم ہو گیا ہے، اور یہ یقین ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ہمراہ جو لوگ گئے تھے انہوں نے ہی چرایا ہے،
لہٰذا آپ ان سب کو حاضر کیجئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن نے ہر ایک سے جھوٹ موٹ پوچھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر ان کی کمر سے کمر بند جھٹ سے کھول دیا اور کہا کہ یوسف علیہ السلام میرے پاس مجرم ہوئے اور اب وہ 10 برس میرے پاس قید رہیں گے اور ہماری خدمت کریں گے۔ یہ حال دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے خجالت کی وجہ سے اپنی بہن کو یوسف علیہ السلام کے لیے جانے کی اجازت دے دی۔ بعد 2 برس ان کی بہن نے وفات پائی۔ پھر یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر واپس لے آئے اور سب فرزندوں سے زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز رکھتے تھے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے یہ بیان کیا کہ میں نے شب گزشتہ کو خواب دیکھا ہے کہ آفتاب اور مہتاب اور 11 ستارے آسمان سے اتر کر مجھے سجدہ کر رہے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس وقت کہا یوسف نے اپنے باپ سے، اے میرے ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے شب کو کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند نے مجھے سجدہ کیا۔ یعقوب علیہ السلام نے جب معلوم کیا کہ بھائی سب ان کو ذلیل کریں گے، تب کہا ان سے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کہا یعقوب علیہ السلام نے، اے میرے بیٹے، مت بیان کر خواب اپنے بھائیوں سے، کیونکہ خواب کو سن کر وہ تیرے واسطے البتہ کچھ فریب بنائیں گے، اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یعنی اس خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کو بتائی، جیسا کہ فرمایا اللہ رب العزت نے کلام پاک میں، اور اسی طرح نوازے گا تیرا رب اور بنا دے گا تجھ کو ٹھیک اور درست بات یہ نہیں تعبیر خوابوں کی، اور پورا کرے گا اپنا انعام تجھ پر، حضرت یعقوب علیہ السلام کے جیسا کہ پورا کیا تیرے 2 باپوں پر جو تجھ سے پہلے تھے، یعنی 2 دادے ابراہیم و اسحاق علیہ السلام پر، اور البتہ تیرا رب بہت خبر والا اور حکمت والا ہے۔ جب یہ خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سنی تو وہ بہت ہی حسد کرنے لگے اور بولے، اور جب کہنے لگے ان کے بھائی، البتہ یوسف اور اس کا بھائی زیادہ پیارا ہے باپ کو ہم سے، اور کہنے لگے کہ ہم لوگ قوت والے ہیں اور ہمارا باپ اپنی اولاد کے معاملے میں شرعی غلطی پر ہے، اور ہم ہی لوگ ان کے وقت پر کام آنے والے ہیں، اور میرا بھائی یوسف ابھی چھوٹا ہے، اور دوسرا بھائی بھی جو اس کا حقیقی ہے وہ بھی چھوٹا ہے، اور ہم سب سوتیلے ہیں۔ اور یہ باتیں یوسف علیہ السلام کی نابالغی میں کہی گئی تھی، حالانکہ یہ باتیں ظنی معمول ہوتی ہیں، لہٰذا یہ باتیں بھائیوں کو کہنا کسی طرح درست نہ تھا۔ حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سب بھائی بنے ہوئے اور ایک نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا مرتبہ پایا، لیکن ابتدا میں سب نے رنج اٹھائے، اور باپ کے بھی اور اپنے بھائی کے بھی۔ وہ سب کہنے لگے، قول اللہ تعالیٰ، بھائیوں نے آپس میں صلاح کی کہ بس اب یوسف کو کسی طرح سے مار ڈالو یا کسی ایک جگہ پھینکاؤ جہاں سے وہ نہ آ سکے، اور وہ کسی دوسرے ملک میں اکیلا رہتا ہے، تاکہ والد محترم کی پوری توجہ تم لوگوں پر رہے۔ اور بعض نے یہ بھی کہا، اگر مناسب خیال کرے، میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ کہیں جنگل میں جا کر کسی کنویں میں پھینک دیں تاکہ وہ اپنے باپ کو دکھائی نہ دے، اور پھر توبہ کر لو اور اپنے باپ کی ہمیشہ مطیع اور فرما بردار رہو، کہ یہ حالت دیکھ کر اللہ تعالیٰ بھی ہم کو اس حرکت ناشائستہ سے درگزر فرمائے۔ امید کرتا ہوں آپ کو واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اس سے نیکسٹ پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔ تب تک اللہ حافظ۔